السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب دعا ہوگی۔ اب اس کے بعد کوئی تقریر نہیں ہے، میری بھی تقریر نہیں ہے، اب دعا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آ جائیں، جلدی سے دعا میں شریک ہو جائیں، اور جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، مل کے بیٹھیں، آمنے سامنے بیٹھیں۔ ادھر جو لوگ ہیں داہنی طرف، جو داہنی طرف ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ بھائی جو داہنی طرف ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، مل کے بیٹھے، دعا ہوگی۔ آپ سنتے سنتے آپ بھی تھک گئے ہیں، اور کہتے کہتے کہنے والے بھی تھک گئے ہوں گے، اس لیے اب مزید آپ کا وقت لینا مناسب نہیں ہے، بس دعا ہی ہوگی۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیں اور قریب قریب ہو کر کے بیٹھیں۔ ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ کچھ کہہ دیجئے، تو میرے دل میں بات آئی کہ بھائی کرسی کو کیا کہہ دیا جائے، سب لوگ تو چلے گئے تو آدمی کہے کیا۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک مقرر صاحب آنکھ بند کر کے تقریر کرنے لگے، آنکھ بند کر کے۔ اب وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کون جا رہا ہے کون بیٹھ رہا ہے۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو بہت خوشی سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم ایک آدمی تو میری بات سن رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب مائک میرا ہے، دری میری ہے، میں اس انتظار میں ہوں کہ جلدی سے آپ ختم کیجئے تاکہ اپنا مائک لے جاؤں، اپنی دری لے جاؤں۔ میں اپنے مائک اور دری کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا ایک آدمی، اللہ کا شکر ہے ایک آدمی تو سن رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اتنے لوگ تو ہیں، اتنے لوگ تو میری بات سن رہے ہیں، اور یہ جائیں گے تو پتہ نہیں پیغام کہاں کہاں پہنچائیں گے۔ اس لیے اپنے ناظم صاحب کے حکم پر میں ایک دو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو میرے بھائیوں عمل ہی ہے۔ رات بھر تقریر ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، اور اگر بالکل 2-4 منٹ کی تقریر ہو، عمل کا جذبہ ہو تو وہی کافی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تقریریں ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، سب سے لمبی تقریر حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ اس کو اگر لکھ کر کے پڑھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لمبی تقریر 10 منٹ، ہماری سب سے مختصر تقریر 1 گھنٹہ۔ کیوں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ صحابہ میں ماننے کا جذبہ تھا، اس لیے ایک حکم ہوا نماز فرض ہے، مان لیا، شراب حرام ہے، مان لیا، چھوڑ دیا۔ ہمارے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے رات بھر ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال 1-2 بات پیش کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج پوری دنیا کے اندر جو مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج سکون کی زندگی نہیں ہے، اطمینان کی زندگی نہیں ہے، کہیں بھی اطمینان نہیں ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک آسان سوال ہے، اور اس کا جواب بھی آسان ہے۔ یہی سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ سوال کیا تھا؟ اس نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، لیکن اس کے سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا، قریب پہنچا، سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سوال کا جواب یہ دے دے۔ قریب پہنچ کر کہا کہ میرا ایک سوال ہے، آج تک جواب نہیں مل سکا۔ کچھ لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا، کچھ لوگوں نے جواب دیا، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا، شاید آپ سے جواب مل جائے اور اطمینان ہو جائے۔ کہا کہ
بھائی یہ تو شاعروں کے لیے ہے، مقررین کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ شاعروں کے لیے ہے، مقررین کے لیے نہیں ہے۔ آپ میری بات سن لیں غور سے، عمل کا فیصلہ کر لیں، یہی ہمارے لیے نذرانہ ہے، بہت بڑا نذرانہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے وہ شاعر تھا افلاطون شاعر تھا، اس نے سوال کیا اور یہ کہا کہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ خوب غور سے سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سوال اس زمانے میں بالکل فٹ آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی فٹ آ رہا ہے اس زمانے کے لیے۔ افلاطون نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ پورا آسمان کمان ہو، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، کہا پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، ساری زمین اس کا میدان ہو۔ پھر کہتا ہوں، سارا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو اور ساری زمین اس کا میدان ہو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کہیں بھی جائے گا آسمان کے نیچے رہے گا، کہیں بھی جائے گا زمین پر رہے گا، کہیں بھی رہے گا اللہ کے علم میں رہے گا، تو مصیبت کا تیر تو لگے گا ہی، مصیبت کا تیر لگے گا ہی۔ اوپر سے آئے تب بھی، نیچے سے آئے تب بھی، دائیں سے آئے تب بھی، بائیں سے آئے تب بھی، پیچھے سے آئے تب بھی، مصیبت کے تیر سے نہیں بچا جا سکتا۔ واقعی فلسفی کا سوال دماغ کو چکرا دینے والا ہوتا ہے، چکرا دیا بہت سارے لوگوں کا، لیکن حضرت موسیٰ نبی تھے، ان کا دماغ کیسے چکرا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا جواب آسان ہے، وہ گھبرایا کہ اتنا مشکل سوال کریں، جواب آسان ہے۔ کیا جواب ہے؟ کہا تم نے کہا کہ تیر پھینکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تیر پھینکنے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ تیر پھینکنے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ اگر میں یہاں سے تیر پھینکوں تو دور کے لوگوں کو لگے گا، جو اگل بغل کے لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، ان کو تیر نہیں لگے گا۔ اے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر جو مصیبت کا تیر لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن رشتہ کمزور ہو چکا ہے، رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج بھی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیں، تو دنیا کی مصیبت کا تیر ہمیں نہیں لگ سکتا ہے، ہم بچ جائیں گے مصیبتوں سے۔ اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرگ سے، جو شہرگ ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا مطلب۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ سب لوگ کریں گے بھائی، سب لوگ انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو کون کون لوگ کریں گے؟ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج فیصلہ کر کے چلنا ہے کہ ہم ایک ایک بات کو علماء سے پوچھیں گے کہ اللہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں گے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک آدمی نالے میں کیچڑ میں پڑا ہوا ہو، نالے میں پڑا ہوا ہو، اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑے مالدار لوگ بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بڑے طاقتور لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ہم کو اٹھا کر کے نہلا دھلا کر کے ہمارا علاج کرا کر کے اچھا کپڑا پہنا سکتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ ایک کمزور آدمی گیا جس کے پاس طاقت بھی کم ہے اور پیسہ بھی کم ہے، بہت معمولی پیسہ اس کے پاس ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اس آدمی کو کیچڑ سے نکالا
اور نکال کر کے اس کو غسل دیا، اس کے پاس جو بھی پھٹا پرانا کپڑا ہے پہنا دیا، اور تھوڑا سا پیسہ ہے تو لے جا کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کرا دیا، وہ تندرست ہو گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ زندگی پر اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ میں نہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا رات بھر کھڑا رہو تو رات بھر کھڑا رہے گا، کہے گا دن بھر کھڑا رہو تو دن بھر کھڑا رہے گا، 12 بجے رات میں آ کر کہے گا کہ چلو ہمیں پٹنہ چلنا ہے تو تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی احسان جس کو ہم زندگی بھر مانیں، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، ہم ان احسانات کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 آنکھیں اللہ نے دی، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ پوچھئے اس اندھے سے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں آنکھ دے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنی ساری پراپرٹی دے دو، ساری زمین مجھے لکھ دو، اپنا مکان بھی لکھ دو، میں تم کو 1 آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری ساری پراپرٹی لے لیجئے لیکن آپ 1 آنکھ دے دیجئے، 1 آنکھ دیجئے۔ آنکھ کی کیا قیمت ہے آپ پوچھئے اندھے سے جا کر، ہاتھ کی کیا قیمت ہے آپ پوچھئے لولے سے، پیر کی کیا قیمت ہے پوچھئے آپ لنگڑے سے جس کے پاس پیر نہیں ہے، زبان کی کیا قیمت ہے پوچھئے اس شخص سے جو گونگا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے، بول نہیں پاتا۔ شیخ سعدی جن کی مشہور کتاب فارسی کی گلستہ بوستہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق میں جا رہا تھا اور میرے پیر میں چپل نہیں تھی، میں اندر گھٹ رہا تھا، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے، چپل نہیں ہے۔ جب دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیر ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ چپل نہیں پیر تو ہے، چپل مل جائے گی۔ اے اللہ اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو پیر ہے، آپ نے پیر دیا ہے، چپل نہیں ہے، چپل بھی مل جائے گی۔ تو آپ پوچھئے جس کے پاس پیر نہیں ہے اس سے پوچھئے پیر کی کیا قیمت ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اے میرے بھائیوں، ان نعمتوں کا شکریہ کیا ہے؟ ایک معمولی احسان کرنے والے کا احسان زندگی بھر مانتے ہیں، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم اور آپ کتنے ناشکرے ہیں، کتنے نافرمان ہیں کہ ہم آنکھ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ آنکھ کا شکریہ کیا ہے؟ آنکھ کا شکریہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے اللہ کے کلام کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم کو دیکھیں۔ اگر پڑھنا نہ جانتے ہوں تو بیٹھ کر کے عبادت کی نیت سے اس کو دیکھیں، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کیسے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا، لیکن میرا معمول یہ تھا، میں تو جاہل تھا، پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن میرا معمول تھا کہ روزانہ قرآن کھولتا تھا اور قرآن کے حروف پر انگلیاں پھیرتا تھا اور کہتا تھا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے۔ یہ معمول کے مطابق انگلیاں پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی، اس لیے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میری مغفرت فرما دی۔ ان آنکھوں کا حق یہ ہے، شکریہ یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ کے کلام کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھیں، اور ناشکری یہ ہے کہ اس آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھیں۔
غلط چیزوں کو دیکھیں جن سے دیکھنے کا منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ یہ آنکھ کا شکریہ۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ اس سے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ جلسے میں سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ، جلسے میں سبحان اللہ کہہ لیا بات ختم۔ چونکہ جلسے میں اتنا سبحان اللہ کہہ لیا کہ زندگی میں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب زندگی میں جلسے میں کافی ہے، جلسے میں کہہ لیا، شاعروں کے شعر پر کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہو گیا، اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ یہ زبان کا شکریہ۔ ہاتھ اور پیر کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، اچھی چیزوں کو پکڑا جائے۔ یہ ہے اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ہم گنہگار ہیں یا نہیں؟ صحیح بتاؤ، دل سے بتاؤ۔ صرف آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کیا ہم گنہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کا استعمال غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں کا استعمال غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پیر کا استعمال غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہماری زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم گنہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ جو ہے ہمارا، اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم، بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ دنیا کا مالک تو مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، دنیا کا مالک مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، لیکن ہمارا مالک ایسا ہے کہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا مالک ایک مرتبہ غلطی ہوئی، جا کر معافی مانگی، معاف کر دیا، دوبارہ غلطی ہوئی، معاف کر دیا، تیبارہ غلطی ہوئی، معاف کر دیا، اس کے بعد کہا کہ کمبخت، اس کے بعد آگئے تو تمہاری خیریت نہیں ہے، اب اس کے بعد میں معاف نہیں کر سکتا، تم بار بار غلطی کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، میں معاف کر رہا ہوں، اب اس کے بعد معاف نہیں کر سکتا۔ ہمارا خالق کیسا ہے، ہمارا مالک کیسا ہے؟ ایک مرتبہ غلطی ہوئی، معافی مانگی، دوبارہ، تیبارہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ غلطی ہوئی، سوچا کیسے جائیں، کیسے کہیں، بار بار غلطی ہو رہی ہے، معافی مانگ رہا ہوں۔ ہمارا خالق کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ ارے میرے پاس آ، مجھ سے مانگ، معافی مانگ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، آؤ معافی مانگو، معاف کر دیتا ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بندہ گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے اور ایک مرتبہ کہے، دل سے کہے، توبے کی شرطوں کے ساتھ کہے کہ میرے خالق میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو صحیح واقعہ ہے، اور اس سے ایک پیغام دے رہا ہوں، اور یہ پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پیغام کیا، وہ کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا پیسہ تقاضا کسی کے ذمہ تھا کسی شہر میں۔ امام احمد ابن حنبل گئے کہ اس سے ملاقات کر کے میں اپنا پیسہ مانگوں گا۔ گئے، اجنبی تھے اس جگہ کے لیے، مسجد میں گئے، نماز شروع کی، اب نفل اتنی پڑھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آیا ہو، چلا گیا ہو نماز پڑھ کر کے۔ دیکھا نماز پڑھنے کے بعد تو ملا نہیں، دوسری نماز گئی، تیسری نماز گئی، عشاء کی نماز پڑھتے رہے مسجد میں کوئی نہیں، اب جائیں کہاں؟ اجنبی تھے۔ چادر نکالی، مسجد میں چادر بچھایا اور سونے چلے گئے۔ مؤذن آیا اور کہا، اے بڈھا، تو نہیں جانتا مسجد میں سونا منع ہے؟ یہاں مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے، خوب غور سے سنیے گا، امام احمد ابن حنبل نے چادر اٹھائی اور مسجد کے دروازے پر جا کر بچھایا، وہاں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مؤذن دوڑا آیا، کہا، اے بڈھا، میں نے کہا تھا مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو مسجد کے باہر میں سو رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ مسجد کیا ہے، مسجد کے باہر کیا، میں بتاتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا پیر پکڑا اور گھسیٹ کر روڈ اس پار کر دیا، سڑک اس پار کر دیا، اور کہا کہ یہ مسجد کے باہر ہے، یہ مسجد کے باہر ہے۔
قریب میں ایک نان بائی روٹی پکا رہا تھا، اس کو ترس آیا، امام احمد بن حنبل کو لے گیا، ان کو کھلایا پلایا، بستر کیا، سلا دیا۔ اب یہ اجنبی تھے، نیند کہاں سے آ گئے؟ اور اس کا حال یہ تھا نان بائی کا کہ رات بھر روٹی پکاتا رہا۔ اس کا عمل کیا تھا؟ آٹا گوندتا تھا، کہتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لوہیا بناتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی دونوں ہاتھ پر ایسے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، تنور میں روٹی مارتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے نکالتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں جمع کرتا تھا، استغفر اللہ، جب روٹیاں زیادہ ہو جاتی ٹوکری میں لے کر کے جاتا تھا، استغفر اللہ، رات بھر روٹی پکاتا رہا، استغفر اللہ پڑھتا رہا، اور امام احمد ابن حنبل کو نیند نہیں آئی، رات بھر یہی دیکھتے رہ گئے۔ صبح ہوئی، کہا کہ میں جا رہا ہوں، کہا ٹھیک ہے جائیے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تم رات بھر جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، اس کا کوئی فائدہ بتاؤ، تمہاری کوئی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ ذرا آنکھ کھول کر کے سنیے، اور آنکھ ہی نہیں دل کو کھول کر سنیے، اس وقت جو ہے آنکھ بھی بند ہوتی ہے اور دل تو خیر سویا ہی رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کوئی فائدہ بتا رہا، ہم لوگ فائدہ ہی نہ چاہتے ہیں، ہم لوگ نقصان کہاں چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کوئی فائدہ؟ ہاں فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ اب تک میں نے جتنی دعائیں کی ہیں، اللہ نے میری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے میری تمام دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ایک دعا ایسی ہے کہ جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ایک میری تمنا رہ گئی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے، کیا تمنا ہے؟ تو کہا کہ میری تمنا اور خواہش ہے، دعا بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے، اے اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں اب تک سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ اس مؤذن نے میرا پیر پکڑ کر گھسیٹ کر کے اس پار کر دیا، لیکن اب معلوم ہوا کہ میری غلطی نہیں، تمہاری دعا قبول ہوئی کہ اس نے ایسا کیا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تم مجھ کو نہ لے جاتے اور مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اے میرے بھائیو، استغفار پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ مصیبتیں آتی ہیں ہماری نافرمانیوں سے، غلطیوں سے، اللہ کی حکم کے خلاف کرنے سے، لیکن جب استغفار پڑھیں گے تو وہ غلطیاں معاف ہوں گی اور ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اس لیے ہم لوگ استغفار کی کثرت کریں، اللہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں تو یہ وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت۔ عام طور سے ہم لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ جلسے والوں کا احسان ہے کہ اس وقت تک ہم لوگ جگے ہوئے، اس وقت تک ہم لوگ جگے ہوئے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ بہت بہت معاف کرتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے پاپیوں کو، بڑے بڑے شرابیوں کو، بڑے بڑے کبابیوں کو اللہ نے معاف کر کے اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنا نیک بندہ بنا لیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کا احسان ہے کہ بعد ہی میں صحیح آپ کے پاس آیا، آپ کے سامنے بیٹھا اور کچھ کہنے کا موقع ملا۔ جلحہ میں تیسری مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ آیا، شادی کے موقع پر آیا، کچھ باتیں بھی ہوئی اس موقع پر۔ یہ آخری وقت تھا، ماشاءاللہ پنڈال بہت سجایا گیا، لوگ بھی کافی آئے، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد تھی، اور بڑی محنت سے جلسہ کرانے والوں نے یہ جلسہ کیا، اور اس میں نوجوانوں کا رہا، اور ہمارے بھائی جمیل صاحب
کی کوشش رہی اور ان کی پوری ٹیم کی کوشش رہی کہ اتنا بڑا پنڈال سجایا اور بڑی محنت سے لوگوں کو جمع کیا، بڑے مقررین کو لائے اور بڑے شاعروں کو لائے اور سب کو لا کر کے آپ تک پیغام کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہوں، آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ ایک اصلاح معاشرہ کا جو عنوان ہے، اصلاح معاشرہ کے عنوان کے ساتھ ساتھ ایک عنوان اور رہے اصلاح جلسہ۔ اصلاح معاشرہ کے ساتھ اصلاح جلسہ۔ اصلاح جلسہ کیا ہے؟ اصلاح جلسہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پروگرام شروع کیجئے، ایک ڈیڑھ مقرر کو بلائیے، 1.5 گھنٹے کا پروگرام رکھیے۔ آپ کو 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں جتنا اچھا پیغام چلا جائے گا اور جتنا لوگ فائدہ اٹھا کر کے جائیں گے، یہ رات بھر جلسے سے اتنا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ قرآن زور سے پڑھنا منع ہے جبکہ کوئی بغل میں سو رہا، یا نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہو، یا ذکر و اذکار میں مشغول ہو، تو زور سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ اس کی آواز پورے گاؤں میں جا رہی ہے، ہو سکتا ہے دور تک جا رہی ہے، کتنے لوگ سو رہے ہوں گے، ان کے سونے میں خلل ہوگا۔ میں بھی گیا تھا سونے کے لیے، لیکن اتنے زور زور سے آواز آ رہی تھی کہ نیند کہاں سے آئے۔ تو یہ جب آپ غور فرمائیے کہ جب قرآن زور سے پڑھنا منع ہے تو یہ تقریر کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی کہ آپ لوگ سوئے رہیں اور اس وقت تقریر کرتے رہیں، پوری آواز پہنچاتے رہیں، کوئی بیت الخلاء میں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، ادب کے ساتھ کہتا ہوں، چونکہ آپ سے تعلق ہے، محبت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ پروگرام کیجئے، کوئی ضروری نہیں کتنا بڑا پروگرام ہو، چھوٹا ہی کیجئے، 1-2 گھنٹے کا کیجئے، اس میں جتنا فائدہ ہوگا یہ رات بھر کے پروگرام میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مشاعرہ کرنا ہو تو الگ سے مشاعرہ کر لیجئے، لیکن جلسے میں زیادہ شاعروں کو مت بلایا کیجئے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو نیک بنائے، دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔